ارجنٹینا جنوبی امریکہ کا ایک خوبصورت ملک ہے جو اپنے متنوع قدرتی مناظر، ثقافتی ورثے اور میزبانی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کچھ دلچسپ مقامات اور سرگرمیاں ہیں جو آپ ارجنٹینا کی سیر کے دوران دیکھ اور کر سکتے ہیں۔ بیونس آئرس، یہاں ریکولیتا قبرستان مشہور شخصیات جیسے ایوا پیرون کی قبریں موجود ہے۔ یہ ارجنٹینا کے کاسارو ساڈا صدر کا دفتر ہے اور بیونس آئرس کا ایک اہم تاریخی مقام ہے۔ یہ علاقہ اپنے پرانے سان ٹیلمو گرجا گھروں، اینٹیک دکانوں اور ٹانگو ڈانسنگ کے لیے مشہور ہے۔ گوازو فالس، یہ دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت آبشاروں میں سے ایک ہے جو ارجنٹینا اور برازیل کی سرحد پر واقع ہے۔ پیٹاگونیا ہائیکنگ اور ٹریکنگ کے لیے کٹررائی پہاڑ ایک مشہور مقام ہے۔ یہ ایک بڑی پیریٹو مورینو گلیشیئر برفانی جھیل ہے جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ مینڈوزا ارجنٹینا کی وائنریوں کے لیے مشہور ہے، خاص طور پر ملبیک وائن کے لیے۔ کورڈوبا ارجنٹینا کے مرکز میں واقع ایک خوبصورت شہر جو تاریخی اور ثقافتی مواقع فراہم کرتا ہے۔ سالٹا نوآبادیاتی دور کی عمارتیں اور خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے۔ ارجنٹینا کی آبادی کے بارے میں تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک کی آبادی تقریباً 4 کروڑ 60 لاکھ ہے۔ ارجنٹینا جنوبی امریکہ کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ آبادی کے متعلق چند اہم حقائق۔ بڑے شہر بیونس آئرس ارجنٹینا کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے جس کی آبادی تقریباً 15 ملین ہے۔ میٹروپولیٹن علاقہ شامل دوسرے بڑے شہروں میں کوردوبا، روزاریو، مینڈوزا اور سالٹا شامل ہے۔ آبادی کی تقسیم۔ ارجنٹینا کی آبادی کا بڑا حصہ شہری علاقوں میں مقیم ہے جبکہ دیہی علاقوں میں آبادی نسبتاً کم ہے۔ نسلی اور ثقافتی تنوع۔ ارجنٹینا ایک کثیر نسلی اور ثقافتی ملک ہے جہاں یورپی، مقامی اور دیگر نسلی گروہوں کی مخلوط آبادی پائی جاتی ہے۔ آبادی کے یہ اعداد و شمار وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں، لہذا تازہ ترین اعداد و شمار کے لیے سرکاری مردم شماری کے نتائج یا دیگر معتبر ذرائع سے معلومات حاصل کرنا مفید ہوگا۔ ارجنٹینا کی تاریخ دلچسپ اور متنوع ہے جس میں قدیم مقامی ثقافتوں سے لے کر ہسپانوی نوآبادیاتی دور، آزادی کے جدوجہد اور جدید دور تک شامل ہے۔ یہاں ارجنٹینا کی تاریخ کے چند اہم مراحل کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ قدیم تاریخ۔ قبل از نو آبادیاتی دور ارجنٹینا کے علاقے میں مختلف مقامی قبائل آباد تھے جن میں گوارانی، کویچوا اور مایوچے شامل تھے۔ یہ قبائلی زرعی، شکاری اور ماہی گیر معاشرتی نظام کے تحت زندگی بسر کرتے تھے۔ نو آبادیاتی دور۔ ہسپانوی قبضہ۔ 1516 عیسوی میں ہسپانوی مہم جو انڈیسولس نے ارجنٹینا کے علاقے کا دورہ کیا۔ 1580 عیسوی میں ہوانڈیگارے نے بیونس آئرس کی بنیاد رکھی۔ آزادی کی جدوجہد۔ 1810 عیسوی کی مائی انقلاب۔ بیونس آئرس میں مائی 1810 عیسوی کی بغاوت نے آزادی کی تحریک کا آغاز کیا جو 1816 عیسوی میں مکمل ہوئی جب ارجنٹینا نے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ جنرل جوزے ڈی سان مارٹن آزادی کی جنگ میں ایک اہم شخصیت تھے جنہوں نے جنوبی امریکہ کے کئی ممالک کی آزادی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ارجنٹینا کی ثقافت متنوع اور متحرک ہے جس میں یورپی، مقامی اور افریقی اثرات شامل ہیں۔ یہ ثقافت ملک کی تاریخ، معاشرتی ڈھانچے اور جغرافیائی تنوع کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں ارجنٹینا کی ثقافت کے چند اہم پہلوؤں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ زبان۔ ارجنٹینا کی قومی زبان ہسپانوی اسپینش ہے جو ملک کی آبادی کی اکثریت بولتی ہے۔ ارجنٹینا کا اسپانوی بولنے کا انداز اور لہجہ منفرد ہے۔ موسیقی اور رقص۔ ٹانگو ارجنٹینا کا سب سے مشہور رقص اور موسیقی کی صنف ٹانگو ہے جو بیونس آئرس کے قریب محلوں میں پیدا ہوا۔ ٹانگو کے موسیقار کارلوس گارڈل کو اس صنف کا سب سے بڑا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ کھانا۔ اسادو ارجنٹینا کا سب سے مشہور کھانا اسادو باربیکیو ہے جس میں مختلف قسم کے گوشت کو گرل کیا جاتا ہے۔ مذہبی توازن۔ ارجنٹینا میں رومن کیتھولک مذہب کی بڑی اکثریت ہے لیکن دیگر مذاہب کے پیروکار بھی موجود ہیں جیسے پروٹسٹنٹ، یہودی اور مسلم کمیونٹیز۔ یعنی پارٹلی فری۔ ارجنٹینا کو 2023 کی فریڈم ہاؤس رپورٹ کے مطابق جزوی طور پر آزاد ملک قرار دیا گیا ہے۔
فریڈم ہاؤس ایک غیر سرکاری ادارہ ہے جو دنیا بھر میں سیاسی حقوق اور شہری آزادیوں کی سطح کی نگرانی کرتا ہے۔ فریڈم ہاؤس کی درجہ بندی کے معیار سیاسی حقوق میں انتخابی عمل، سیاسی شرکت اور سیاسی حکومت کی فعالیت شامل ہے۔ شہری آزادیوں میں آزادی اظہار، مذہبی آزادی، سماجی تنظیموں کی آزادی اور قانون کی حکمرانی شامل ہے۔ جدہ سعودی عرب کا ایک اہم اور خوبصورت شہر ہے جو بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ شہر اپنی تاریخ، ثقافت اور جدیدیت کی امتزاج کی وجہ سے معروف ہے۔ یہاں کی سیر کرنا ایک خوشگوار تجربہ ہو سکتا ہے۔ یہاں کچھ اہم مقامات اور سرگرمیاں ہیں جو آپ جدہ میں سیر کے دوران دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تاریخی مقامات: البلد قدیم جدہ یہ شہر کا قدیم حصہ ہے جو یونیسکو کی عالمی ورثہ سائٹ میں شامل ہے۔ یہاں آپ قدیم عمارتیں، بازار اور تاریخی مساجد دیکھ سکتے ہیں۔ باب مکہ اور باب شرقی جیسے تاریخی دروازے بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ تفریحی مقامات: بحر احمر، جدہ کا ساحل بحر احمر کے ساتھ ہے اور یہاں خوبصورت بیچز، ریزورٹس اور واٹر اسپورٹس کے مواقع موجود ہیں۔ جزیر المرجان اور اوبہر بیچ خوبصورت مقامات ہیں جو سیر و تفریح کے لیے مشہور ہے۔ فلسطین اسٹریٹ یہ ایک معروف تجارتی سڑک ہے جہاں آپ شاپنگ، ریستوران اور کیفے میں وقت گزار سکتے ہیں۔ ثقافتی مقامات: جدہ کا برج الفتح یہ ایک بلند بالا برج ہے جس سے آپ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ جدہ کا عجائب گھر یہاں مختلف تاریخی اور ثقافتی نمائشیں ہوتی ہے جو سعودی عرب کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ ماڈرن مقامات: کنگ فہد فاؤنٹین یہ دنیا کی سب سے بلند فاؤنٹین ہے اور رات کے وقت روشنیوں کے ساتھ ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ ریڈ سی مال یہ ایک بڑا شاپنگ مال ہے جہاں مختلف برانڈز کی دکانیں، فوڈ کورٹس اور تفریحی مراکز موجود ہیں۔ مذہبی مقامات: مسجد الرحمہ یہ ایک خوبصورت مسجد ہے جو بحر احمر کے کنارے پر واقع ہے اور اس کا منظر بہت دلکش ہوتا ہے۔ قدرتی مقامات: وادی نعمان یہ ایک قدرتی وادی ہے جہاں آپ قدرتی مناظر کا لطف اٹھا سکتے ہیں اور پیدل سیر کر سکتے ہیں۔ سعودی کھانے: جدہ میں مختلف مقامی اور عالمی کھانوں کے ریستوران موجود ہیں۔ آپ مقامی سعودی کھانوں کا مزہ لے سکتے ہیں جیسا کہ کبسہ، مندی اور شاورما۔ جدہ کی سیر کے دوران آپ کو اس شہر کی جدیدیت اور روایات کا خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک یادگار تجربہ بنائے گا۔ جدہ سعودی عرب کا ایک بڑا شہر ہے اور یہاں کی خواتین کی زندگی میں بہت سی متنوع پہلو ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر سعودی عرب کی خواتین کو کچھ خاص سماجی اور قانونی حدود میں رہنا پڑتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں کئی اصلاحات نے ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں لائی ہیں۔ جدہ کی خواتین کا سماجی زندگی میں کافی متحرک کردار ہوتا ہے۔ وہ مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے جیسے کہ شاپنگ، ریستورانوں میں جانا اور مختلف تقریبات میں شرکت کرنا۔ کچھ خواتین مختلف خواتین کے کلبوں اور سماجی تنظیموں کا حصہ بھی بنتی ہیں۔ جدہ کی خواتین کے لیے تعلیمی اور پیشہ ورانہ مواقع میں بھی بہتری آئی ہے۔ بہت سی خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے اور مختلف پیشہ ورانہ شعبے میں کام کر رہی ہے جیسا کہ طب، تعلیم، انجینئرنگ اور کاروبار۔ جدہ میں تفریحی سرگرمیوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ خواتین سینما گھروں میں فلمیں دیکھنے، مالز میں شاپنگ کرنے اور بیوٹی پارلر جانے جیسے سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے۔ حالیہ برسوں میں سعودی حکومت نے تفریحی مقامات اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھی خواتین کی شمولیت کو بڑھایا ہے۔ جدہ کی خواتین ایک طرف جدیدیت اور آزادی کی جانب بڑھ رہی ہے جبکہ دوسری طرف وہ اپنی روایات اور مذہبی اقدار کو بھی اہمیت دیتی ہے۔ یہ ایک توازن کا عمل ہے جو کہ سعودی معاشرت میں جاری ہے۔ اگرچہ جدہ کی خواتین کی زندگی میں کئی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں لیکن ان کے لیے بعض چیلنجز بھی موجود ہیں جن پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ اٹلی کی سیر ایک لاجواب تجربہ ہو سکتا ہے۔ اٹلی میں تاریخی مقامات، خوبصورت شہر، شاندار کھانے اور خوبصورت قدرتی مناظر ہے۔ روم اٹلی کا دارالحکومت اور تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ اٹلی کی آبادی 2023 کے تخمینوں کے مطابق تقریباً 58 ملین ہے۔
اٹلی یورپ کا ایک اہم ملک ہے اور اس کی آبادی مختلف شہروں اور قصبوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہاں کچھ اہم شہروں کی آبادی کی تفصیلات ہیں۔ اہم شہر اور ان کی آبادی تقریباً 2.8 ملین روم، تقریباً 1.4 ملین میلان، تقریباً 9,50,000 نیپلس، تقریباً 8,70,000 ٹورین، تقریباً 6,70,000 پالرمو، تقریباً 5,80,000 جنیوا۔ اٹلی کی ثقافت انتہائی متنوع اور قدیم ہے، جس کی جڑیں صدیوں پرانی تاریخ، فن، موسیقی، ادب اور کھانے پینے میں پیوست ہے۔ یہاں کچھ اہم پہلوؤں کا ذکر ہے جو اٹلی کی ثقافت کو نمایاں کرتے ہیں۔ اٹلی موسیقی کی دنیا میں بھی اہم مقام رکھتا ہے۔ اوپیرا کی پیدائش اٹلی میں ہوئی اور جوزیپا وردی، جیاکومو پچینی جیسے مشہور کمپوزر یہاں کے ہیں۔ اٹلی میں مختلف قسم کی موسیقی سننے کو ملتی ہے، جیسے کلاسیکی موسیقی، پاپ اور جدید موسیقی۔ اٹلی کی خوراک دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیزا، پاستا، ریزوٹو اور جیٹلو جیسے کھانے یہاں کے خاص ہیں۔ ہر علاقے کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، جیسے نیپلز کا پیزا، بولونیا کا بولونیز ساس۔ اٹلی میں سال بھر میں کئی تہوار منائے جاتے ہیں۔ وینسکار نیول روم میں ایسٹر کی تقریبات اور فلورنس میں سانتا ماریا کا تہوار کچھ مشہور مثالیں ہیں۔ اٹلی کا سب سے مشہور کھیل ہے سیری اے، سوشل فٹ بال، دنیا کی بہترین فٹ بال لیگوں میں شمار ہوتی ہے۔ اٹلی کی قومی ٹیم نے کئی عالمی کپ جیتے ہیں۔ اٹلی کی ثقافت اس کے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں جھلکتی ہے اور اس ملک کی تاریخ، جغرافیہ اور ورثے کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے۔ اٹلی اپنی خوبصورت اور متنوع قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کے قدرتی مناظر پائے جاتے ہیں، جن میں ساحل، پہاڑ، جھیلیں اور جنگلات شامل ہیں۔ یہاں کچھ مشہور قدرتی مناظر کا ذکر ہے۔ امالفی ساحل۔ امالفی ساحل اٹلی کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور دنیا کے خوبصورت ترین ساحلی علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کے دلکش پہاڑ، نیلا سمندر اور خوبصورت قصبے جیسے پولیتانو اور امالفی دیکھنے کے لائق ہے۔ توسکانی اٹلی کے دل میں واقع ہے اور اپنے سرسبز وادیوں، انگور کے باغات اور قدیم قصبوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے قدرتی مناظر بہت خوبصورت ہے اور فوٹوگرافی کے لیے مثالی ہے۔ ڈولومائٹس شمالی اٹلی میں واقع پہاڑی سلسلہ ہے جو اپنے شاندار چٹانوں اور خوبصورت وادیوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ علاقہ سردیوں میں اسکیئنگ اور گرمیوں میں ہائکنگ کے لیے مشہور ہے۔ سنگٹیری اٹلی کے لیگوریا علاقے میں 5 قدیم ساحلی دیہات پر مشتمل ہے۔ یہ دیہات اپنی رنگین عمارتوں اور دلکش مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اٹلی کی یہ قدرتی مناظر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ہر علاقے کی اپنی خاصیت اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ اٹلی کی تاریخ بہت قدیم اور دلچسپ ہے جو صدیوں پر محیط ہے اور مختلف تہذیبوں، سلطنتوں اور ادوار پر مشتمل ہے۔ یہاں اٹلی کی تاریخ کے کچھ اہم پہلوؤں کا ذکر ہے۔ اینشنٹ روم۔ اٹلی کی تاریخ کا آغاز قدیم روم سے ہوتا ہے جو 753 قبل مسیح میں رومولوس اور ریموس کے ہاتھوں قائم ہوا۔ روم کی سلطنت نے پورے باہر روم کے علاقے کو فتح کیا اور ایک عظیم تہذیب قائم کی۔ اس دور میں روم نے قانون، فن، تعمیرات اور حکمرانی کے میدان میں اہم ترقی کی۔ اٹلی کی تاریخ ایک لمبی اور دلچسپ کہانی ہے جو قدیم زمانے سے شروع ہو کر جدید دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے اپنی متنوع ثقافت اٹیلینز اٹلی کے لوگ، جنہیں اطالوی، گرم جوشی اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں اٹلی کے لوگوں کے کچھ اہم پہلوؤں کا ذکر ہے۔ اٹلی کی سرکاری زبان اطالوی ہے جو لاطینی زبان سے نکلی ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف لہجے اور بولیاں بولی جاتی ہے، جیسے نیپلس میں نیپولیٹن اور سلی میں سیلین۔ خاندان۔ اٹلی میں خاندان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، مشترکہ کھانے اور روایتی تقریبات میں حصہ لینا یہاں کے لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ بزرگوں کا احترام اور بچوں کی پرورش میں خاندانی مدد عام ہے۔ فیشن۔ اٹلی فیشن کا عالمی مرکز ہے۔ میلان دنیا کا ایک اہم فیشن کیپٹل ہے اور یہاں کے لوگ فیشن اور اسٹائل کے بارے میں بہت شعور رکھتے ہیں۔
گاچی، پرادا، وارسیچے اور ارمانی جیسے مشہور برانڈز اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذہب زیادہ تر اطالوی رومن کیتھولک عیسائی ہے اور مذہب ان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ویٹیکن سٹی، جو کہ رومن کیتھولک چرچ کا مرکز ہے، روم میں واقع ہے۔ اٹلی کے لوگ اپنی ثقافت، روایات اور گرم جوشی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مصر، جو مصری عربیہ کہلاتا ہے، دنیا بھر کے سیاحوں کا علاقہ ہے، جو اپنی قدیم تاریخ، پرانی مصری فرہنگ اور دلچسپ کھانے کے بہترین ویزگیوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی پیاری زبان، شاندار تھیم پارک اور دلفین شوز جیسے فریب سرگرمیاں اور تماشائیں ہر سال لاکھوں سیاحوں کو محصور کرتی ہے۔ تاریخی خوبصورتیاں، مصر کا تاریخ اس کی خوبصورتی اور قدیمیت کا شاہکار ہے۔ اس ملک میں آپ کو اہم تاریخی مقامات جیسا کہ پیرامڈز، اسکندریہ کا فاروس کیڑا اور قاہرہ کی پیراموں کی سیر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان مقامات کا دورہ کر کے آپ اس بے مثال تاریخی معلومات کا حامل بن سکتے ہیں۔ فریبن ساحلوں کی سیر، مصر کے خصوصی ساحل جیسے شرم الشیخ اور ہرغدہ ساحل سفر کے شوقینوں کے لیے بہترین منصوبے فراہم کرتے ہیں۔ یہاں آپ خوبصورت ساحلی جزیرے، گرم پانی کی خوبصورتی اور شاندار غروب آفتاب کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ فریبن شہری دلائل، مصر کے شہروں میں سفر کرتے وقت آپ کو بیاکا کے مزے لینے کا موقع ملتا ہے۔ قاہرہ کی بازاروں میں خریداری کر کے اور مصری کھانوں کے مزیدار ذائقے کا لطف اٹھائے۔ مصر کی ثقافت، وراثت، مصری فرہنگ کا خزانہ بھرپور ہے۔ آپ مصر کی متاثر کن میوزیموں، فن ورثہ کے قدیمی اور نوآور قدیمی شہری علاقوں میں بھٹکتے ہوئے اس بڑے ملک کی غنی فرہنگی وراثت سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ سفر کی مشہوریات، مصر کا سفر بے شک ایک یادگار تجربہ ہے۔ اس ملک کی دلچسپیاں، سرگرمیاں اور تاریخی خوبصورتیاں آپ کو سفر کے دوران یکتا اور دلچسپ لمحوں فراہم کرے گی۔ مصر عربی جمہوریہ مصر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دنیا بھر کے سیاحوں کی محبوب مقامات میں شامل ہے، جہاں قدیم تاریخ، دلچسپ مصری ثقافت اور لذیذ کھانوں کی پیشکش کے لیے معروف ہے۔ اس کی خوبصورت زبان، شاندار تھیم پارک اور دلفین شوز سے لوگوں کا دل لبھا لیتے ہیں۔ تاریخی راز، مصر کی تاریخ ایک خوبصورت کرامت ہے جس میں آپ اہم تاریخی مقامات جیسے کہ پیرامون، اسکندریہ کتب خانہ اور قاہرہ کی پیراموں کی دورہ کر سکتے ہیں۔ ان مقامات کا دورہ کر کے آپ اس قدیم تاریخی معلومات کا دلچسپ سفر طے کر سکتے ہیں۔ ساحلوں کی سیر، مصر کے خاص ساحل جیسے شرم الشیخ اور ہرغدہ ساحلی سفر کے شوقینوں کے لیے بہترین مقامات فراہم کرتے ہیں۔ یہاں آپ خوبصورت ساحلی جزیرے، گرم پانی کی خوبصورتی اور شاندار غروب آفتاب کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ شہری دلائل کی تلاش، مصر کے شہروں کی سیر کرتے ہوئے آپ اس کی رواں ثقافت میں غرق ہو جائیں گے۔ قاہرہ کے بازار میں گوشت کی خریداری کریں اور مصری کھانے کی مزیداری کا لطف اٹھائیں۔ مالدیپ ایک خوبصورت جزیرہ نما ملک ہے جو بحر ہند میں واقع ہے۔ یہ ملک اپنے سفید ریتیلے ساحلوں، نیلے پانیوں اور لگژری ریزورٹس کی وجہ سے مشہور ہے۔ مالدیپ کی سیر ایک یادگار تجربہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ فطرت سے محبت کرتے ہیں یا پرسکون اور دلکش مقامات پر وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ مالدیپ کی آبادی تقریباً 5,40,000 کے قریب ہے۔ مالدیپ کی آبادی مختلف جزائر پر بٹی ہوئی ہے، جن میں سے کچھ آبادی دارالحکومت مالے میں مرکوز ہے۔ مالے ملک کا سب سے بڑا اور گنجان آباد شہر ہے، جہاں کے زیادہ تر انتظامی اور تجارتی امور انجام پاتے ہیں۔ اہم نکات: زبان، مالدیپ کی سرکاری زبان دویئی ہے جو کہ ایک ہند آریائی زبان ہے۔ مذہب، مالدیپ کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور یہاں کے تمام شہری مسلمان ہیں۔ معیشت، مالدیپ کی معیشت کا دارومدار سیاحت، ماہی گیری اور سمندری مصنوعات پر ہے۔ تعلیم، مالدیپ میں تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور جہاں شرفندگی بلند ہے۔ مالدیپ کی آبادی کی ثقافت اور طرز زندگی بحر ہند کے جغرافیائی مال وقوع کی وجہ سے منفرد اور دلچسپ ہے۔
مالدیپ کی ثقافت منفرد اور متنوع ہے، جس میں جنوب مشرق ایشیا، افریقہ اور عرب دنیا کے اثرات شامل ہیں۔ یہاں کی ثقافت کی خاص باتیں ہیں۔ لباس: خواتین عموماً لونگی، ایک رفگین کپڑا جو کمر کے گرد باندھا جاتا ہے، اور بلاؤز پہنتی ہے۔ خصوصی مواقع پر خواتین سادہ لیکن خوبصورت لباس پہنتی ہے۔ مرد عموماً سفید رنگ کا لمبا کرتے ہیں اور دھوتی پہنتے ہیں۔ موسیقی اور رقص: یہ روایتی موسیقی اور رقص ہے جو زیادہ تر خاص مواقع اور تہواروں پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ڈول بجانا اور گروہی رقص شامل ہوتا ہے۔ گیت: مالدیپ میں مختلف گیت گائے جاتے ہیں جن میں محبت، قدرت اور روزمرہ زندگی کی داستانیں ہوتی ہیں۔ کھانا: سمندری غذا: مالدیپ کے کھانے میں سمندری غذا کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ مختلف مچھلیاں، خاص طور پر ٹونا بہت مقبول ہے۔ کاری: مختلف قسم کے کاری جن میں ناریل، مسالے اور مچھلی کا استعمال ہوتا ہے، مقبول ہے۔ روشی: یہ مالدیپ کی روٹی ہے جو کہ پتلی اور ناریل سے بنی ہوتی ہے۔ دستکاری: لکڑی کی کندکاری: مالدیپ کی لکڑی کی کندکاری خاص طور پر مشہور ہے، جس میں مختلف نقش و نگار اور ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ چٹائیاں: ہینڈی کرافٹ چٹائیاں بھی مالدیپ میں مقبول ہے جو رفگین اور منفرد ہوتی ہے۔ روایتی کھیل: باٹو بیرو ایک روایتی کھیل ہے جس میں دو ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ کرتی ہیں۔ یہ زیادہ تر خاص مواقع پر کھیلا جاتا ہے۔ تہوار: عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو بڑے اسلامی تہوار ہیں جو جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ رمضان کے دوران روزے رکھے جاتے ہیں اور روزہ افطار کرنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ مالدیپ کی تاریخ قدیم زمانے سے لے کر موجودہ دور تک مختلف مراحل سے گزری ہے، جس میں مختلف ثقافتوں اور قوموں کے اثرات شامل ہیں۔ یہاں مالدیپ کی تاریخ کے کچھ اہم نکات پیش کیے گئے ہیں۔ قدیم تاریخ: ابتدائی باستان: مالدیپ کی ابتدا کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ہے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ یہ جزائر تقریباً 300 قبل مسیح میں آباد ہوئے۔ بدھ مت کا دور: تقریباً 3ویں صدی قبل مسیح میں بدھ مت مالدیپ میں متعارف ہوا اور کئی صدیوں تک یہاں کی مرکزی مذہب رہا۔ اسلامی دور: اسلام کی آمد 12ویں صدی میں ایک مراکشی مبلغ ابو البرکات یوسف البربری نے مالدیپ میں اسلام متعارف کرایا۔ 1153 عیسوی میں مالدیپ کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور یہ ملک ایک اسلامی ریاست بن گیا۔ سلطنتیں: مالدیپ میں مختلف سلطنتیں قائم ہوئے جن میں سے مشہور سلطنت مالدیپ سلطنت تھی جو 12ویں صدی سے 20ویں صدی تک قائم رہی۔ پرتگالی قبضہ: 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے مالدیپ پر قبضہ کیا، لیکن ان کا دور مختصر رہا اور 1573 میں انہیں مقامی آبادی نے بے دخل کر دیا۔ ڈچ اور برطانوی اثرات: 17ویں صدی عیسوی میں ڈچ اور بعد میں برطانوی اثرات مالدیپ پر حاوی رہے۔ 1887 عیسوی میں مالدیپ پر برطانوی تحفظ میں چلا گیا اور برطانوی ہند کا حصہ بن گیا۔ جدید دور: آزادی: مالدیپ نے 26 جولائی 1965 عیسوی کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ جمہوریہ: 1968 عیسوی میں ملک میں بادشاہت کو ختم کر کے جمہوریہ کا اعلان کیا۔ سیاسی استحکام: 1978 عیسوی سے 2008 تک مامون عبد القیوم نے ملک پر حکومت کی۔ 2008 عیسوی میں ایک نئے آئین کے تحت جمہوری انتخابات منعقد ہوئے۔ ماحولیات: مالدیپ کو موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید خطرات لاحق ہیں، خاص طور پر سمندر کی سطح میں اضافے کی وجہ سے۔ سیاحت: مالدیپ کی معیشت کا ایک بڑا حصہ سیاحت پر مبنی ہے جو کہ دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سفید ریتیلے ساحل: مالدیپ کے جزائر اپنے خوبصورت سفید ریتیلے ساحلوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کا صاف اور نرم ریت اور شفاف پانی آپ کو سکون اور آرام کا احساس دلاتے ہیں۔ سمندری حیات: ڈولفن اور ویل واچنگ: مالدیپ میں ڈولفن اور ویل واچنگ کی مشہور تفریح ہے۔ کشتی کے ذریعے سمندر میں جا کر ڈولفن اور ویلز دیکھنا ایک یادگار تجربہ ہوتا ہے۔ شارک اور ریس: یہاں کی مرجان کی چٹانوں کے ارد گرد آپ مختلف قسم کی شارک اور ریس دیکھ سکتے ہیں۔ جنگلات اور سبزے: مقامی نباتات: مالدیپ میں مختلف قسم کے مقامی درخت اور پودے پائے جاتے ہیں جو جزیروں کو سرسبز بناتے ہیں۔ ناریل کے درخت اور دیگر سبزہ یہاں کی قدرتی
خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں رات کا منظر. چمکدار فائٹو پلانکٹن. کچھ جزیروں پر رات کے وقت چمکدار فائٹو پلانکٹن کا نظارہ کیا جا سکتا ہے جو ساحل کو نیلی روشنی سے روشن کرتے ہیں اور ایک جادوئی منظر پیش کرتے ہیں. مالدیپ کے قدرتی مناظر اسے دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں شامل کرتے ہیں جہاں آپ قدرت کے حسن اور سکون کا بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں. مالدیپ کے لوگ دوستانہ، مہمان نواز اور ثقافتی ورثے سے مالا مال ہیں. ان کی زندگی اور روایات بحرین کے اس خوبصورت جزیرہ ملک کی منفرد جغرافیائی اور تاریخی پس منظر کی عکاسی کرتی ہے. خاندانی نظام. مالدیپ میں خاندانی نظام بہت مضبوط ہے اور خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں. مہمان نوازی. مالدیپ کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں اور سیاحوں کا خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں. ماہی گیری. ماہی گیری مالدیپ کے لوگوں کا ایک اہم پیشہ ہے اور یہ ان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ہے. سیاحت مالدیپ کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور بہت سے مقامی لوگ ہوٹل، ریزورٹ اور دیگر سیاحتی خدمات میں کام کرتے ہیں. دستکاری. مالدیپ کے لوگ مختلف ہینڈی کرافٹ جیسے کہ لکڑی کی کندکاری اور چٹائیاں بنانے میں ماہر ہیں. خوراک. سمندری غذا. مالدیپ کی خوراک میں سمندری غذا کا بڑا حصہ ہوتا ہے، خاص طور پر ٹونا مچھلی. کاری. ناریل اور مسالوں سے بنی مختلف قسم کی کاری یہاں مقبول ہے. روشی. ایک قسم کی روٹی جو ناریل کے ساتھ بنائی جاتی ہے. مالدیپ کے لوگ اپنی قدرتی خوبصورتی، ثقافتی ورثے اور دوستانہ رویے کی وجہ سے منفرد ہیں. ان کی زندگی کا انداز اور روایات بحرین کے ان جزیروں کی خوبصورتی اور تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں.